there are drug lords ہیں یہاں پہ. What part of Pakistan? یہ سارے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ان کو اسمگل بھی کرتے ہیں. اب ان کا ان کے ساتھ کیوں نیکسس ہے؟ نارکوٹک ٹریڈ والی جو ہے, ایک تو ان کو روٹس کا پتہ ہے اسمگلنگ کا, ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں سے جو پیسے آئیں گے وہ آئیں گے کیسے. نارکو ٹریڈ از اے کرائم, یہ آپ مانتے ہیں؟ یہاں پہ کوئی ڈرگ کارٹیل, پابلو ایسکوبار, کوئی ایسا بندہ ہے یا اور بندے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جن کے بارے میں؟ آپ سفید ویگو میں جانا پسند کریں گے یا کالے میں؟ How it's traded, تو وہ کیا افغانستان کے تھرو اٹ گوز وایا پاکستان؟ افغانستان میں ٹوٹل اتنی بجلی نہیں ہے جتنے فریج اور ایئر کنڈیشنرز وہاں جاتے ہیں, کیونکہ وہ سب غائب ہو جاتے ہیں. So that leaves only this کہ یہاں سے جائیں. السلام علیکم everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. آج ہمارے بہت خاص مہمان ہیں. مسٹر احسان غنی از ریٹائرڈ سول سرونٹ, فارمر DG نیکٹا, پاکستان نیوی میں بھی تھے. ہی واز اے چیف سیکورٹی آفیسر ٹو دا پرائم منسٹر, منسٹر کوآرڈینیشن فار پاکستان ہائی کمیشن, انسپیکٹر جنرل آف پولیس KP, نیشنل پولیس بیورو کے ساتھ بھی رہ چکے ہیں, نیشنل کوآرڈینیٹر نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کے, اینڈ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو. تو ماشاء اللہ کوائٹ دا کریئر. پہلی بات بہت شکریہ آپ کا پوڈ کاسٹ پہ آنے کا. پلیزر, آپ بلائیں اور ہم نہ آئیں. آج جو ہم آپ سے ڈسکس بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اور ابھی تھوڑی سی آف ایئر بھی ہماری کانورسیشن ہو رہی تھی اس کے اوپر, از پاکستان میں ڈرگز کی بہت ساری بات ہوتی ہے کہ دیر از این انکریزڈ اماؤنٹ, یوتھ میں بہت سارے لوگ ڈرگس کر رہے ہیں, اور ایسی چیزیں کس چیز سے ریلیٹڈ ہیں, بہت ساری کنسپریسی تھیریز ہیں. تو مجھ جیسے ایک لے مین آپ سے جو سوال پوچھنا چاہ رہا تھا از ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا سچائی اس میں ہے یا نہیں ہے. جس طرح مثال کے طور پہ فرسٹ کویشچن آئی آسک یو از, یو نو ہاؤ, ابھی ہم موویز کی بات کرتے ہیں, یور لو فار موویز, تو ہاؤ دیر از اے اسکارفیس اینڈ ٹونی مونٹینا, اینڈ بچپن میں ہمیں بتایا جایا تھا وہ جی داؤد ابراہیم انڈیا میں اس طرح کا. یہاں پہ کوئی ڈرگ کارٹیل, پابلو ایسکوبار, کوئی ایسا بندہ ہے یا اور بندے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے جن کے بارے میں؟ Now that you have mentioned the movies, تو آپ نے گاڈ فادر دیکھی ہوگی؟ جی دیکھی ہوئی ہے. The biggest turning point in that movie is کہ جب ویٹو کارلیونی کے پاس سلازو آتا ہے, that young Turk, ٹٹالیا فیملی کے ساتھ اور برزینی کے ساتھ جس کا لنک ہوتا ہے, اور وہ آ کے ویٹو کارلیونی سے کہتا ہے کہ آئی ایم ان دا ڈرگ بزنس, اور میں چاہتا ہوں آپ سے دو چیزیں, فائنینسنگ $1 million فار دیٹ, بٹ مور امپورٹنٹلی پروٹیکشن. بالکل, کیونکہ نیو یارک کے جتنے بھی ججز اور پولیٹیشنز ہیں وہ تمہاری جیب میں, اینڈ دا شیئر ہی سیز فار یو ول بی 30%, وچ مینس $3 to $4 million a year. 1 million کی انویسٹمنٹ ہے, اور وہ انویسٹمنٹ اس طرح نہیں ہوتی, وہ پروٹیکشن کے لیے کرتا ہے. تو اگر آپ کو یاد ہو وہ میٹنگ ہوتی ہے, اس کے ساتھ سونی کارلیونی بھی بیٹھا ہوتا ہے, ٹام بھی بیٹھا ہوتا ہے, تو یہ بڑے ریشنل طریقے سے اس سے بات کرتے ہیں, اور اسے کہتے ہیں کہ دیکھو وی آر ان پروٹیکشن بزنس, وی آر ان گیمبلنگ, لیکر, پروسٹیٹیوشن, بٹ ڈرگس ruin everything, will destroy our generations. یہ بات کرتا ہے وہ 40s کی, اور اس کی وجہ سے دین ہی از شاٹ, اور پھر وہ جو باقی اور پھر جب بیچ میں 5 فیملیز کی جب یہ میٹنگ بلاتا ہے کارلیونی, تو اس میں بھی شروع یہیں سے کرتا ہے کہ دیکھو میں تو ہمیشہ تم لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا ہے, لیکن ڈرگس کے اوپر یہ تو بہت ہی خطرناک کام ہے, اس میں نہیں پڑتے, یہ اتنا گندا یہ ہے سارا کچھ. ہماری ہیومنس کی جو بدقسمتی سے, آئی ایم ناٹ گلوریفائنگ, لیکن جو اٹیچمنٹ سمجھ لیں, یا اٹ از ایز اولڈ ایز اس. ٹھیک, اور ایسی ایک پوئم ہے
ہومر کی, جس میں وہ بات کرتا ہے کہ ٹرائے فلم دیکھی آپ نے؟ جی. ہیلن آف ٹرائے کا نام سنا ہے؟ جی. اس میں لکھتے ہیں ان دا پوئم کہ ہیلن کو an Egyptian queen had given her a potion جو جب ان کے سولجرز زخمی ہوتے تھے تو ان کو وہ پلاتی تھی تو اس سے ان کو سکون آتا تھا. which is probably اوپیم, کیونکہ اوپیم ڈرگس میں بہت ریگولر, میری یاداشت میں وی یوز ٹو گرو اوپیم, اور ہم پھر وہ بیچتے تھے جو دوائیوں میں استعمال کرتے. ناؤ اچھا الکحل پہ جب آتے ہیں, ون آف دا کازز جو سمجھتے ہیں لوگ الیگزینڈر دا گریٹ ڈیتھ واز ایکسس آف الکحل. ایرسٹاٹل ایک جگہ پہ کہتے ہیں کہ الکحل پریگنینسی میں پینا بہت خطرناک ہے. سو یہ تو ہو گیا. اچھا پھر یہ کافی کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس کا جو ہے اٹ از ریلیٹڈ ٹو ریلیجن, صوفیزم کے ساتھ, کہ وہ ایک چرواہا تھا کہتے یہ ہیں, اور اس کی بکریوں نے ایک خاص پلانٹ کہ وہ کھائے اینڈ دین دے ور کائنڈ آف ہائپر, یا اور وہاں سے یہ پھر صوفیز نے شروع کیا. پھر تو یہ چیزیں مذہب کے ساتھ بھی میڈیسن کے ساتھ بھی. پرابلم کیا ہوئی ان دا لاسٹ سے مے بی 100 odd years, جب او پی ایم سے ہیروئن بننا شروع ہو گئی, اور پھر تو پاگل خانہ ہی کھل گیا ایک. اب آپ نے بات کی کہ پاکستان 2000 سے 2001 2000 سے اٹس اے او پی ایم فری کنٹری. اچھا. اور یہ پاکستانی وہ نہیں ہے, کلیم نہیں ہے, یو این او ڈی سی کا کلیم ہے کہ پاکستان میں اب او پی ایم کی کاشت نہیں ہوتی. مطلب گرو نہیں ہوتی یا گرو نہیں جاتی؟ گرو نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے. بٹ پیپل اسٹل لائک یوزنگ او پی ایم اور وٹ ایور, ایسے ہے. دیکھو نا, او پی ایم کے اگر آپ صرف وہ دیکھ لیں جو اس کے میڈیسن یا اس طرح کی چیزیں, وہ الگ ہیں, اینڈ پرابلی دیٹ از اسٹل پریویلنٹ, لیکن اس کو ایز اے ڈرگ اب پاکستان میں. پرابلم یہ ہے کہ دیر ٹو, ہمارے ساؤتھ, ہمارے ایشیا میں, ون از دا گولڈن کریسنٹ, ٹھیک ہے, جو یہ ہمارا والا وہ بنتا ہے, اور ایک ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اوور دی ایئرز وہاں کی بھی پروڈکشن کم ہو گئی ہے. گولڈن کریسنٹ کیا ہے؟ یہ تھائی لینڈ اور یہ سارا ایک بنتا ہے, اور ہمارا والا اوپیم گرو کرتے ہیں, یہ اوپیم گرو کرتے ہیں. اور اس سے ٹھیک ہے, اگر آپ نے امریکن گینگسٹر فلم دیکھی ہو جی جی, تو اس میں ویتنام سے جب یہ واپس آ رہے تھے ٹروپس, تو ایز دا مووی کلیمز, تو جو ان کے فوجی گاڑیاں تھیں, وہ تھے ایئر کرافٹس, اس میں ہیروئن بہت زیادہ لائی گئی تھی. مائی پوائنٹ از کہ یہ ہیروئن جب اس سے بننا شروع ہوئی, ورنہ اس سے پہلے تو یہ گاؤں وغیرہ میں بالکل عام سی ایک چیز ہوتی تھی, اسپیشلی او پی ایم کی جو. اب اس ہو از دا ہیڈ آف دس, تو ایز سچ, کیونکہ دیکھو نا ایسکوبار ہو گیا, یا یہ تو بہت ہی انہوں نے تو نہیں, اور ان کے تو پورے علاقے ان کے انڈر تھے. سو دیٹ ہیزنٹ بین دا کیس. ہوئے ہیں, فلانا ہے, بٹ اس طرح کی جو اسٹوریز ہیں ناٹ آن دیٹ لیول. بٹ دیر آر ڈرگ لارڈس ہیں یہاں پہ. کہاں پہ ہوتے ہیں یوزلی؟ وٹ پارٹ آف پاکستان؟ E11 میں شاید. اچھا. So you can't really confine them into... You don't know where they are, who they are, anything. Not exactly. But the people who are dealing with ANF ہو گیا یا ہمارے وہ, they do. لیکن
اب ہر ایک چیز اتنی فلوئڈ ہو گئی ہے اور کمیونیکیشن کے جو چینلز اتنے ٹیکنالوجی اتنی آگے آ گئی ہے that you don't have to sit in the factory to control it. ٹھیک. اچھا پھر ایک اور کام ہو گیا ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ جو فیکٹریز ہیں وہ بھی اب کوئی سگنیفیکنٹ یہ نہیں ہے کہ یہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ فیکٹری ہے اور اس میں یہ ہو رہا ہے. سو ایوری تھنگ ہیز بین کنڈینسڈ اور باقی جو ٹیکنالوجیز ہیں اس کی وجہ سے بھی. سو سچ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں. ہمارا پرابلم کیا ہے؟ افغانستان. افغانستان کیوں مشہور ہے؟ مثال کے طور پہ بہت ساری ہم نے پوڈ کاسٹ جو کی ہیں اور بہت ساری ہم نے کانورسیشنس کی ہیں اس میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ افغانستان میں there was some sort of poppy cultivation, وہ پھر ختم ہوئی. There was a story also of Mullah Umar saying something about where you can and cannot, as in ہمارے لوگ نہیں کریں گے لیکن ہم اس کو ٹریڈ کریں گے. تھوڑا سا مجھ جیسے لے مین کو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ افغانستان اینڈ اٹس ریلیشن شپ ٹو ڈرگز ہے کیا؟ جو ڈرگس کی کلٹیویشن ہے وہ جنرلی انگورنڈ جگہوں پہ زیادہ ہوتی ہے. ویک گورننس ہو جہاں پہ, رول آف لا اپلائی نہیں ہو سکتا ہو جہاں پہ. اینڈ اٹ از بوتھ ویز. یہ ڈرگ ایڈکشن کے لیے بھی بہت فرٹائل گراؤنڈ ہے جہاں پہ ولنریبلٹیز ہوں نمبر 1, اور یہ پروڈکشن کے لیے بھی, کلٹیویشن اینڈ پروڈکشن دونوں کے لیے جہاں حکومت نہ ہو. تو اگر آپ دیکھ لیں تو لاسٹ 50 ایئرس سے تو بالکل ہی انگورنڈ ہے سارے کا سارا افغانستان رہا ہے, ایکسیپٹ جو کہتے ہیں کہ طالبان 1 کا جو دور تھا اس میں. بٹ دین دیر آر رپورٹس کہ وہ جو کیا گیا تھا سارا کچھ دیٹ واز ٹو ریز دا پرائسز. جس طرح ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ایئر سے بین لگ جائے گا, رائٹ. تو سم پیپل آر ٹرانسلیٹنگ اٹ کہ یہ تو اس لیے کر رہے ہیں انہوں نے سارا جو او پی ایم اویلیبل تھی دیٹ ہیز آلریڈی بین باٹ اپ. اب 2 کام ہو گئے ہیں لاسٹ 3-4 ایئرس میں. ایک تو جس طرح میں نے کہا کہ جو تھائی لینڈ اینڈ ویتنام اور یہ جو ایریاز تھے جہاں پہ بہت زیادہ کلٹیویشن, وہاں کلٹیویشن بہت ہی کم ہو گئی ہے. تو افغان یا ہمارا جو ایریا ہے اس میں بہت زیادہ پرائسز, یورپ میں پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. دوسرا ہوا یوکرین اور رشیا کا. اس کی وجہ سے بھی جو سینٹرل ایشیا کے تھرو یورپ جاتی تھی وہ بھی پرابلم میں آ گئے, وہ روٹ بھی. تو دا پرائسز ہیو آلموسٹ 100 ٹائمس بڑھ گئی ہیں. اچھا, کیوں؟ یورپ میں اور امریکہ میں ڈیمانڈ تو ہے, سپلائی روٹس بھی کم ہو گئے اور سپلائی بھی کم ہو گئی. سو یہاں پہ ایک جو لوگ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کو کہ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ پرائسز اتنی بڑھ جائیں, اور پھر کیونکہ اب مجھے صحیح فگر تو یاد نہیں ہے بٹ سم تھنگ لائک 14 to 17% آف افغان بجٹ واز کمنگ فرام ڈرگس. تو مطلب جس طرح آپ نے یورپ کی بات کی, امریکہ کی بات کی, تھوڑا سا واک می تھرو ہاؤ اٹس ٹریڈڈ. تو وہ کیا افغانستان کے تھرو اٹ گوز وایا پاکستان؟ کافی اچھا, اسی کے تھرو جاتا ہے. کیونکہ جس طرح میں نے کہا سینٹرل ایشیا والا تقریباً ٹھیک, اور تو یا یہاں سے جاتا ہے پھر ایران سے. بٹ وہاں پہ جو قوانین ہیں وہ اتنے سخت ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن اتنی سخت ہے کہ وہاں سے بھی مشکل ہے. سو دیٹ لیوز اونلی دس کہ یہاں سے جائے. اور جو فگرز ہیں ہمارے پاس وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس میں بہت زیادہ یہ ہو رہا ہے. اچھا, دیر از اندر تھنگ آلسو جو کہ یہ اس کو مزید پرابلم کریٹ کر رہی ہے, وہ ہے
کہ جب سے یہ سنتھیٹک کی طرف گئے ہیں لوگ. اچھا سنتھیٹک ڈرگ مجھے تھوڑا سا یہ سمجھا سکتے ہیں؟ آئی انڈرسٹینڈ کہ جس طرح فار ایگزامپل میتھ از اے سنتھیٹک ڈرگ. سنتھیٹک ڈرگ ٹو اے لے مین مطلب فرق کیا ہے؟ مثال کے طور پہ سنتھیٹک ڈرگ بنتا ایک ڈفرینٹ ٹیکنالوجی سے ہے, کوئی ڈفرینٹ طریقے سے بنتا ہے. کیا سنتھیٹک ڈرگ زیادہ آسان ہے بنانا؟ اور اگر آسان ہے, مثال کے طور پہ ہم موویز شو سے ریلیٹ کریں تو ہاؤ بریکنگ بیڈ میں وہ دی I don't know how true that is or how that's possible. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ can't you then just make it anywhere? Why do you need to make it in a particular place or whatever? جو synthetic drug کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا اس کے ساتھ ہی ایک جڑا ہوا آپ یاد رکھیں سوال پر, وہ یہ ہے کہ if you do that وہ تو بالکل ہی ڈیتھ ہے, because you don't know what you're making. اور جس طرح سے آپ اخباروں میں اور اس میں سنتے ہوں گے, پڑھتے ہوں گے اور ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ لوکل شراب پینے سے اتنے لوگ اندھے ہو گئے, لوکل شراب پینے سے اتنے مر گئے. ٹھیک, اینڈ دا سیم از ود, بیکاز وہ بالکل ہی اس کا وہ نہیں ہے. ایک ہے پلانٹ بیسڈ. ٹھیک, اب ہیروئن سے پہلے اوپیم سے نا, اوپیم واز آلموسٹ کوئی ایسی ڈرگ نہیں تھی خطرناک. یا جب اس میں سنتھیٹک اور اس کو کیمیکلز کے ساتھ, جس طرح آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن دیٹ ٹو, کہ لائک پرابلی وائن اینڈ وسکی کا وہ ڈسٹلیشن کا اور اس کا فرمنٹیشن کا اس لیول کی یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. اور کوانٹٹی وائز بھی اور اس کا امپیکٹ وائز بھی سنتھیٹک آر فار مور. اب جب ہم یہ پریکرسرز کی بات کرتے ہیں, اور یہاں ایفیڈرین کا ایک بہت بڑا اسکینڈل ہوا تھا نا, یہ پریکرسرز جو ہیں, جس طرح میں نے آپ کو اوپیم کا بتایا کہ وہ گلے کی خرابی میں اوپیم استعمال کرتے تھے, یہ نازل اس کے لیے کنجیشن کے لیے, تو یہ what I know is کہ ایفیڈرین از نیزل اسپریز اور ان کے لیے استعمال ہوتی ہے. بٹ دین اس کا جو دوسرا ہے کہ وہ ڈرگس میں بھی استعمال ہو سکتی, دیٹ ہیز گیون اے کمپلیٹ ٹوسٹ ٹو دا ہول پرابلم. کیونکہ ابھی یہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے فوکس کی. سو وائل سم آف دا ڈرگس وڈ ٹیک ٹائم ٹو ہیو دیٹ امپیکٹ, جو سنتھیٹک ڈرگس ہیں وہ فوراً ہی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اور شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. سو یو آر آسکنگ فار مور اینڈ مور اینڈ مور اینڈ مور, وچ بیکمز دا بگیسٹ پرابلم ایکچولی. اچھا, walk me a little bit through this Afghan transit trade agreement. اس کا کیا مطلب ہے, and is this facilitating the drug trade a little bit in some way, or what does it mean? What is the transit trade? دیکھو نا, افغانستان لینڈ لاکڈ ہے, تو وہ ایگریمنٹ ہے کہ یہ جو ٹرانزٹ ہے پاکستان کے تھرو ہوگا, ایگریمنٹ ہے, اور یہ تھا ٹو فیسیلیٹیٹ دیٹ لینڈ لاکڈ کنٹری. ٹھیک, بٹ اٹ ہیز بین ابیوزڈ بیونڈ, چاہے وہ اسمگلنگ ہو, چاہے وہ ایک زمانے میں اب بھی ہے, بٹ کہ افغانستان میں ٹوٹل اتنی بجلی نہیں ہے جتنے فریج اور ایئر کنڈیشنرز وہاں جاتے ہیں, کیونکہ وہ سب غائب ہو جاتے ہیں. وہ وہیں پہ پیپرز اس کے آتے ہیں, جو سامان آتا ہے اس کے پیپرز آ جاتے ہیں طورخم, وہاں پہ اس کی اسٹیمپیں لگ جاتی ہیں, وہ چیز وہیں کے وہیں رہ جاتی ہے. ون اسمگلنگ. پھر یہ ہوا ہے کہ چونکہ روٹس باقی میں ہرڈلز آ گئے ہیں, اور یہ اس کا والیوم اتنا زیادہ ہے, اور ہماری فیسلٹیز اتنی کم ہیں کراچی پورٹ کے اوپر, کہ آپ ہر ایک کو آپ کھول نہیں سکتے. پھر اس کا پتہ لگانا کہ اس میں کیا ہے
وہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. بٹ جو فگرز ہیں فرام ANF, تو جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں جو ڈرگس پکڑی جا رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہے. شارپ انکریز ڈسپائٹ دا کیپیسٹی پرابلم اور ٹریننگ پرابلم. جو لوگ اس کو مانیٹر کرتے ہیں کہ وہ بھی بہت ہی خراب ہے. ANF کی اگر آپ اسٹرینتھ دیکھ لیں وہ بہت کم ہے, جو ایکسپرٹیز اور ٹریننگز دیکھ لیں وہ بہت کم ہے. سو اس کے باوجود دیر از اے شارپ رائز ان ڈرگس گوئنگ آؤٹ. اچھا, ہمارے ایک اور پرابلم بھی ہے, جو ہمارا وہ GSP کا جو وہ ہے EU کے ساتھ. اس کا کیا مطلب ہے؟ سوری, تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کریں. یہ جو اسپیشل ایک وہ دیتے ہیں ٹریڈ میں ٹو سم کنٹریز. بالکل, جس طرح بنگلہ دیش کے پاس بھی ہے. ہاں, دیٹ از ٹائڈ ٹو اے نمبر آف تھنگس. ٹھیک ہے, جس میں لیبر, چائلڈ لیبر کا بھی ایشوز ہیں اور اس طرح سے. ون از ڈرگس. ٹھیک ہے. سو ایف more drugs are going from here and being caught in Europe, so اس میں ہمیں پرابلم ہو سکتی ہے کہ وہ اسٹیٹس بھی ہمارا وہ لوور کر سکتے ہیں. اور سوچ لیں آپ کے 25 اور 24% our trade is with EU. بالکل, تو وہ بھی ہے پرابلم, ضروری ایشو ہے. ہاں. اچھا, since 2018 ANF has arrested 340 nationals, foreign nationals, کچھ افغانز 184 بھی اریسٹ کیے ہیں. میں آپ سے اس چیز کو سمجھنے کے لیے تھوڑا یہ بھی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ کہتے ہیں اگین اربن میتھس کہ جو آپ کی ٹیررزم ہے, a lot of its funding comes from black economy, so smuggling, drugs, etc. کیونکہ آپ کا اس سے تو بہت اسٹرانگ ایک تعارف بھی رہ چکا ہے. از دیر اے کو ریلیشن بٹوین ڈرگز اینڈ ٹیررزم؟ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہماری سرکار میں کو ریلیشنس ہیں ہر ایک چیز کی ایک دوسرے کے ساتھ. نارکو ٹریڈ از اے کرائم, یہ آپ مانتے ہیں؟ جی. سو از ٹیررزم, اٹس اے کرائم نمبر 1. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ دونوں کرائم ہیں, اور آرگنائز کرائم اور کرائم سنڈیکیٹس تو ہر جگہ ہیں, اور ان کا آپس میں کوآپریشن بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. انٹرنل رائیولریز ہوں گی ان کی, بٹ دے آر ایکچولی ٹوگیدر ان دس. بعض لوگ یہ غلطی سے یہ پریزیوم کرتے ہیں کہ دیکھو جو کرائم ہے, چاہے وہ نارکوٹکس ہو, چاہے وہ ایکسٹورشن ہو, چاہے کچھ بھی ہو, it is for profit, whereas terrorism is not for profit, which is wrong assumption. اچھا, how is terrorism for profit? Okay. جو میں نے تھوڑا بہت یہ ٹیررزم کے بارے میں مجھے پتا ہے, 3 main pillars of a terrorist act and a terrorist organization. One is recruitment, جو آپ آئیڈیالوجی کے تھرو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. The second is funding. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو آپ ایک ٹیررسٹ ایکٹ, چاہے اس پہ 10,000 روپے ہی کیوں نہ خرچ ہوں, ایک IED بھی اگر آپ نے, تو اس کے لیے پیسے تو چاہیے آپ کو. چاہے آپ نے IS کے اور القاعدہ کے لیول کی ایک آرگنائزیشن چلانی ہے, اس کے لیے بھی آپ کو پیسے چاہیے. بالکل. ضمناً the third is propaganda. اور یہ تینوں ریلیٹڈ ہیں. اگر آپ نے ایکٹ کر لیا بہت زبردست, تو پیپل ول ٹیک نوٹس, اور وہ آپ کا پروپیگنڈا, تو یہ تینوں ایک ساتھ. سو وداؤٹ فنڈنگ نہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن سروائیو کر سکتی ہے, اور نہ ایک ٹیررسٹ ایکٹ ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے جتنی بھی ٹیررسٹ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ کرائم کا سہارا لیتے ہیں, اور وہ اس طرح سے لیتے ہیں, ایکسٹورشن, کڈنیپنگ فار رینسم, ڈرگس, یہ جو پریشس سٹونز, اور یہ جو آپ کے آرکیالوجسٹ
لکل وہ جو آپ کے آرٹیفیکٹ ہیں وہ یہ سارے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ان کو اسمگل بھی کرتے ہیں. اب ان کے ساتھ کیوں نیکسس ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ دے ہیو ڈرگ نارکوٹک ٹریڈ والی جو ہے، ایک تو ان کو روٹس کا پتہ ہے اسمگلنگ کا، 1 2 ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہاں سے جو پیسے آئیں گے وہ آئیں گے کیسے. اگر آپ نے یورپ کوئی چیز اور منی لانڈرنگ وغیرہ یہ ان سے سیکھتے ہیں، وہ ان سے یہ فائدہ ہوتا ہے ان کو کہ ایک تو ٹیریٹری، پھر پیٹرنیج آف اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. تو یہ نیچرل ہے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیشن کوآپریشن کرنا. ایک اور اربن میتھ یہ ہے، اینڈ obviously پروپیگینڈا ہے، لیکن اٹ از سم تھنگ ویو آل ہرڈ، کہ پاکستان کی جو آرم فورسز ہیں وہ ڈرگ ٹریڈ سے اپنے لیے پیسے بناتی ہیں، جس سے وہ یوٹیلائز کرتی ہیں ان ڈفرینٹ سسٹمز ایکسیٹرا. ڈیورنگ دی افغان وار بوتھ ٹائمس یہ بہت مشہور بات ہوئی تھی. آج کل بھی یہ کانورسیشن چلتی رہتی ہے کہ ہماری جو فوج ہے از انوالوڈ ان آل سورٹس آف تھنگز، ون آف وچ از دا ڈرگ ٹریڈ. ٹو یور نالج اینڈ ماشاء اللہ یو سروڈ ان سو مینی ڈفرنٹ پلیسز، ڈو یو تھنک دیٹس ٹرو؟ آپ سفید ویگو میں جانا پسند کریں گے یا کالے میں؟ چلیں سو No, not as an organization. At least افغان میں یہ بہت زیادہ تھا، بلکہ ایون یہ باتیں ہوتی تھیں کہ جب F-16 جاتے تھے امریکہ ریفربشمنٹ وغیرہ کے لیے تو اس میں ڈرگس جاتے ہیں. میں نے آپ کو امریکن گینگسٹر کی بات کی نا، بالکل رائٹ. اسی طرح NLC کے بارے میں کہتے ہیں کہ NLC کے ٹرک اس میں استعمال ہوتے تھے. سو ایون بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو VVIP موومنٹس ہوتی ہیں باہر، اس میں ڈرگس اسمگل ہوتے ہیں. بٹ ناٹ ایز این آرگنائزیشن. اور یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ ہم یہ کہیں کہ 9/11 بش نے کرایا تھا، یا یہ جو سارے دھماکے ہوتے ہیں نا، یہ سارا حکومت خود ہی کراتی ہے. اٹ از سم تھنگ لائک دیٹ وچ از ویری ویری ڈیفیکلٹ. اگر آپ اس کو ایک پروفیشنل طریقے سے دیکھیں تو say the army chief wants to smuggle drugs, تو وہ خود تو نہیں کرے گا. He'll tell someone, he'll tell someone, he'll tell someone, he'll tell someone. So there's a huge chain. تو میری طرف سے نہیں بالکل ٹھیک ہے. That's a great answer. اچھا، میں ایک اور جو چیز سمجھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا نیوی سے بھی رابطہ رہا ہے اینڈ آف کورس یو آر پارٹ آف اٹ. تو میری ٹائم سیکورٹی ہوتی ہے، a lot of this must be of the ports and the seas. ہم نے پہلے بھی یہ ڈسکس کیا. نیوی کا اس میں کیا رول ہے؟ کین دے کیچ them or the smugglers of drugs better? Are they doing a good job? Is there an issue there? ایسا ہے کہ ہر ایک آرگنائزیشن کے جاب ڈسکرپشنس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. سو وین اے ڈسٹرائر لیوز دا پورٹ، تو اس کا پورا 15 دن کا ہے، 10 دن کا ہے، وہ سارا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے ادھر سے جانا ہے، گوادر جانا ہے یا فلانی جگہ، اتنے شپس ہوں گے، یہ ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے وغیرہ وغیرہ. اس میں سم ٹائمز وہ ریسکیو کے بھی ہم نے دیکھے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں کہ یہ ایک دم سے سمندر میں کوئی کشتی ڈوب رہی ہے وغیرہ. ان دا سیم مینر اگر کوئی ٹپ ہے سو دے ڈو دیٹ. بلکہ پچھلے دن یہ جو لاسٹ ایئر ہے اس میں سم آف دا بگیسٹ کیچز جو نیوی نے، پھر جو میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی ہے ان کا بہت بڑا رول ہے، کوسٹ گارڈز کا بہت بڑا رول ہے اس میں. تو یس،
لیکن پرابلم کیا ہے, ایک تو کراچی پورٹ از سچ اے ہیوجلی بزی پورٹ, اور اس پہ ہم نے کام بھی کیا تھا وین آئی واز ان دا پولیس بیورو, تھوڑا سا آن اے ڈفرینٹ تھنگ, کہ نان انویسو وہیکل انسپیکشن سسٹم ایک ہو ڈرگس اور ویپنز اور اس طرح کی چیزوں کے لیے. تو وہ بھی ایک سسٹم ہے, بٹ دا والیوم از سو مچ کہ جو آپ کا وہ ہے کوسٹ لائن اٹس 1000+, تو اس میں بھی بہت چھوٹے چھوٹے ان کے ذریعے کر کے, بوٹس کے ذریعے پھر آگے بڑی بوٹ کو ٹرانسفر کرنا. سو آل دس ہیپنس. ابھی لاسٹ منتھ آئی تھنک UNODC اینڈ نیوی, MSA, کوسٹ گارڈ, انہوں نے ایک سسٹم 2 years بیک لانچ کیا تھا, اس کو اب انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے. سو دیر از اے لاٹ آف ورک گوئنگ آن ان دیٹ ڈائریکشن آلسو. میں آپ سے جو سورٹ آف یہ بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں نا, ابھی تو ہم زیادہ بات کر رہے تھے آف اوپیم, ہیروئن, جو آئی ڈونٹ نو کلاس اے ہوتی ہیں یہ آئی تھنک ڈرگس. جب میں بچہ تھا تو پاکستان میں چرس ہوتی تھی. چرس از آلویز بین ہیئر, مشہور ہے کہ ہمارے پارٹ آف دا ورلڈ افغانستان سے بنتی ہے اور بڑی کوئی اچھی ہوتی ہے. لیکن جب میں چھوٹا تھا تو چرس کو مانا جاتا تھا ایک سستا نشہ تھا, ٹرک ڈرائیور کا نشہ, اس طرح کے لوگ باتیں کرتے تھے کہ وہ یہ تو گندی چیز ہے, کوئی اچھا بندہ پیتا نہیں ہے. اینڈ بیکاز آف دا US اینڈ دا چینج آن ویڈ کلچر جو وہاں پہ بھی چل رہا ہے, اب یہاں پہ ایک سورٹ آف فنومینون آ چکا ہے ور چرس ہیز بیکم cool and the younger kids are doing it etc. That's perception. تو پہلے میں آپ سے before I ask you how it's grown here and everything, how much does that Western influence things here in terms of the usage, in terms of the growing, selling, because آپ کی مارکیٹ بڑھتی جا رہی ہے نا, now it's becoming less taboo than it was when I was a kid for example. اچھا, یہ جو ہے نا چرس has been a part of پشتون کلچر, اور جو ہمارے فوک گانے ہیں ان میں بہت ہے. ایک بڑا پاپولر جو ری پاپولر ہوا ہے ادم خان چرسی, کٹ میں اوبا صدا لان تمال خوب ناراضی اینڈ سملر. سو یہ ہاں غریب کا بھی تھا وہ اس میں, اور اٹ واز اے چیپ اینڈ کوئی خاص, اٹ واز لکڈ ڈاؤن اپون. بالکل. Even in the Pashtun culture, it was looked down upon. It still is looked down upon. بڑا پریدت لچر سیدھے اس طرح کا, رائٹ. سو وہ ہے. اب جو ویسٹ میں یہ لیگلائز ہو گیا ہے, اور یہ ہپی کلچر میں بہت زیادہ تھا. وہ زینت امان اور دیوانند کی فلم تھی, اس کا نام مجھے بھول گیا, جس کا بڑا مشہور گانا تھا دم مارو دم, رائٹ. وہاں سے اب ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو میڈیا ہے وہ ہر ایک چیز کو رومانٹیسائز کر دیتا ہے, چاہے وہ پلپ فکشن میں جس طرح سے ڈرگس یوز ہوتی ہیں, اینڈ سو مینی ادرس. اچھا, پھر اگر آپ دیکھیں تو پریزنس کو رومانٹیسائز کیا گیا ہے, چاہے وہ شوشانک ریڈیمپشن ہے, چاہے وہ اسکیپ فرام الکاترز, شوز لائک پریزن بریک ایکسیٹرا. ٹھیک ہے. اسی طرح کرائم کو رومانٹیسائز کیا جاتا ہے, آخر میں دکھا دیتے ہیں کہ اس کی بہت بری حالت ہے. اسکار فیس کو اگر آپ دیکھ لیں, بٹ تھرو آؤٹ ہیرو دکھاتے ہیں. یس, رائٹ. تو فوک اس میں اور وہاں کے جو اثرات وہ تو آتے ہیں. ناؤ سم آف دا تھنگس ہیپن ان تھرو این ایولیوشنری پروسیس, اینڈ سم ہیپن تھرو اے ریولیوشنری پروسیس. اب جو تھرو ایولیوشن کام ہو رہے ہیں, سو دے ایک تو بہت سلو ہوتا ہے ان کا سارا کچھ. جو ریولیوشن ایک دم سے اب پورا سسٹم تباہ کر دیتے ہیں. سو سم آف دی تھنگس دیٹ آر ہیپننگ, یہ جو ہم سنتھیٹک ڈرگس کی بات کر رہے ہیں, دوسری یہ بالکل
سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں. آپ کے ایجوکیشن میں اگر آپ چلے جائیں، اسکولز میں، کالجز، یونیورسٹیز میں، تو آج سے 50 سال پہلے ہماری، میں کے پی سے آپ کو بتا دوں گا، جو کالج اور اسکولز ہوتے تھے، تو اس میں سگریٹ بھی چھپ چھپ کے لوگ پیتے تھے. جی. نسوار بھی چپ کے ٹھیک ہو گئے. ناؤ وہ اتنے حالات اس نہج پہ آ گئے ہیں جہاں ایوری تھنگ از اوپن اینڈ دیر آر نو ریسٹرکشنز پر سے آن دس. آئی ول کوٹ 4.5 تھنگس جو ہم قابو نہیں پا رہے ہیں اس پہ، اور کیوں ہو رہا ہے، کیوں لوگ ڈرگس کی طرف جاتے ہیں. تو بہت ساری وجوہات ہیں، بٹ ان سب میں جو مجھے کامن ڈینومینیٹر نظر آتا ہے وہ ہے ولنریبلٹی. یو فیل بے بسی، چاہے وہ پڑھائی میں ہے، چاہے وہ نوکری ڈھونڈنے میں ہے، چاہے وہ نوکری سنبھالنے میں ہے، کہ یو فیل کہ، اور انسیکیورٹی، بے بسی، انسیکیورٹی، بالکل ٹھیک ہو گیا 1. اور دوسرا ہے ڈینائل، کہ نو 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 آئی کین گیو اپ اینی ٹائم آئی وانٹ. میں تو میری ول پاور اتنی ہے کہ آئی کین گیو اٹ اپ. وہ ایک آدمی سے کسی نے کہا کہ یار یہ تم سگریٹ پی رہے ہو، عادت پڑ جائے گی. اس نے کہا یار 45 سال سے پی رہا ہوں، ابھی تک تو عادت نہیں پڑی. رائٹ. سو دوسرا ہو گیا ڈینائل. پیرنٹس بھی ڈینائل میں رہتے ہیں، اور جو ایبیوزرز ہیں وہ بھی ڈینائل میں رہتے ہیں. اور ایک جو ہمیں یہ ہے کہ بیچارہ، اچھا یہ ایک بہت پرانا، ایک سینچریز اولڈ، whether it is a sin or a disease. جو آپ کے سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ ہیں، they treat it as a disease, just like ہارٹ کا پرابلم ہے، کینسر، اینی تھنگ. جی رائٹ. تو 2 چیزیں ہو گئیں، ایک ولنریبلٹی، ایک ڈینائل. تیسرا ہے اسٹیٹ کا فوکس. تو ریٹورک کے لیے تو بڑا اچھا ہے. آپ اگر ابھی بیٹھ کے چلے جائیں نارکوٹکس کنٹرول منسٹری کی ویب سائٹ پہ، تو شاید آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا منسٹر کون ہے، شاید آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اس کا سیکٹری کون ہے. پچھلے 7 سالوں میں 7 منسٹرز چینج ہوئے ہیں. کیوں؟ لو پرائرٹی ہے نا. جس طرح ہم نوجوانوں کے امور کے لیے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، اور لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، اور موبائل فون دے رہے ہیں، اور یہ وہ، اینڈ وداؤٹ کاسٹنگ اسپرشنز آن دا پریزنٹ لاٹ اور وچ ایور لاٹ، جو سب سے تھکا ہوا منسٹر ہوتا ہے وہ آپ کا نوجوانوں کے امور کا ہوتا ہے. اسی طرح جو سب سے تھکا ہوا منسٹر ہوتا ہے وہ آپ کے نارکوٹکس. سیکٹری جو کہیں فٹ نہیں ہو، ایکسیپٹ فار اے فیو نوبل ایکسیپشنز، زیادہ تر جو کہیں نہیں فٹ ہو رہے ہوتے نا، نارکوٹکس میں لگا دو. سو فوکس حکومت کا 2019 میں نیشنل نارکوٹکس پالیسی آئی تھی، ٹھیک ہے. اس میں امپلیمنٹیشن کے، اور تو 3 چیزیں ہو گئیں. چوتھا ہے کوآرڈینیشن اور امپلیمنٹیشن بٹوین دا اسٹیٹ آرگنز، جنہوں نے اس چیز، آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، اور وہ میں نے کئی سیکٹریز کو کہا ان دا لاسٹ مینی ایئرس. جو بھیڑ چال ہے، مشروم گروتھ آف ریہیب سینٹرز، ہر گلی میں ایک ریہیب سینٹر کھلا ہوا ہے. اچھا. آپ کو ایک 5 مرلے کا مکان ہوگا، اس میں ریہیب سینٹر. میں نے ان سے کہا کہ یو شوڈ ہیو اے ریگولیٹری فریم ورک فار دس. کون ریہیب سینٹر کھول سکتا ہے؟ پری ریکویزٹ کیا ہیں اس کے؟ کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے؟ اس کا
طریقے کیا ہونے, نو, جس کی جو نہ پروونشل اور نہ فیڈرل, کہ کوئی تو آپ کا ہونا کچھ لوگ کھول دیتے ہیں, وہ ان کو کیا انجیکٹ کرتے رہتے ہیں, how much money they are taking from those poor people. And if they're making it worse or better? No, they are not. They are making it worse. Most of them. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے. There must be some who are doing an exceptionally good job, but most of them are not. سر میں آپ سے آخری ایک دو سوال ہی پوچھوں گا. ون از چرچ سے ہی ریلیٹڈ ہے اور دوسرے والے پہ تھوڑا سا سیریس کانورسیشن ہے. I've always wondered کہ and I don't know if you have the answer to this, لیکن کیوں ایسے ہوتا ہے کہ جی I don't know ویڈ فلاں جگہ کی بنتی ہے یا مجھے نہیں پتا کیسے بنتی ہے اور یہاں پہ چرچ بنتی ہے, تو یہاں کی کوئی سوئل میں کچھ ہوتا ہے, وائی, مطلب ملکوں میں ڈفرینٹ چیزیں کیوں, جس طرح آئی انڈرسٹینڈ اٹس لائک فوڈ آئی گیس رائٹ, جس طرح کوئی ہماری رائس فار ایگزامپل مشہور ہے یا کسی کی ہمارے مینگوز مشہور ہیں. از اٹ لائک دیٹ کہ افغانستان میں یہ کیوں ہے ایک, آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں تو اٹس فیمس افغانی کچھ گانوں میں پتہ نہیں ریپرز بات کر رہے تھے, واٹ زمین میں ہے کیا, واٹ میکس اٹ سو گڈ؟ I live in بنی گالا میں میرا ایک گھر ہے, تو ہمارے آم کے 3 درخت ہیں, اینڈ آئی ہیو اے ہاؤس ان پشاور آلسو, وہاں بھی ہمارا ایک آم کا ایک درخت ہے. وی چیریش دا فروٹ, اور ہم کہتے ہیں یار بالکل یہ ایک تو انورا ٹول کی طرح ہے اور ایک جونسے کی طرح ہے, بٹ دے ناٹ ایکچوئل جو وہاں کا ہے. اور سو ون از یس دیٹ. دوسرا پروسیسنگ کا بھی ہے کہ آپ اس کو کتنا اچھا پروسیس کرتے ہیں, کتنا اچھا پریزنٹیشن ہے, برانڈ ہے, وغیرہ وغیرہ. سو تیرا کا اور یہ باقیوں کا اس طرح سے وہ جوک ہے کہ میں جا رہا تھا تو فلانی جگہ پہ مجھے وہ ایک خاتون ملی, تو اس نے کہا تم کدھر سے ہو, تو میں نے کہا میں پاکستان سے ہوں, تو اس نے میرا ہاتھ چوم لیا کہ تم پاکستان سے ہو. اور اچھا لیٹس اینڈ آن اے سیریس نوٹ. اصل میں نے ایک سوال جو مجھے سمجھ آتی ہے, اب جس طرح UAE ہے, سنگاپور ہے, ایسے بہت سارے ملک ہیں جہاں کہا یہ جاتا ہے, آئی ڈونٹ نو, لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ ڈرگز کی آلموسٹ 0% یوسیج ہو رہی ہے بیکاز آف دی ڈیتھ پینلٹی, بیکاز ویری اسٹرانگ پالیسیز اگینسٹ اٹ. آپ نے بھی بات کی کہ سینٹرل ایشیا میں یا تھائی لینڈ میں یا ڈفرینٹ جگہوں میں سختی کر گئی ہے. اگر صرف ہم ایک سورٹ آف کانسٹیٹیوشنل بل چینج کر دیں اور یہ سختی کر دیں کہ یار جو پکڑا گیا, مثال کے طور پہ ابھی مجھے نہیں پتا کیا ایگزیکٹ رول ہوتا ہے, اگر ایک بندہ سپلائر ہے یا بیچ رہا ہے یا گرو کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے, اس کو سزا کیا ملتی ہے, اور مثال کے طور پہ سخت سزا جو سعودی میں, UAE میں, سنگاپور میں ٹو مائی نالج ہیں, اگر ہم صرف وہ ایگزیکیوٹ کر دیں تو 80-90% مسئلہ حل نہیں ہو سکتا؟ نہیں, کیوں؟ مسئلہ آپ کا ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ہوگا, جس میں آپ ڈیمانڈ کی طرف آئیں گے. کیوں ڈیمانڈ ہے, وائی آر پیپل گوئنگ ان ٹو ڈرگس, نمبر 1. ٹھیک, چین میں کرپشن کی سزا موت ہے, لیکن ون آف دا, کہنا تو نہیں چاہیے, ہمارے آج کل بڑے دوست ہیں, بٹ وہاں پہ بھی کرپشن ہے, بہت ہے. سو پہلے آپ نے ان کور ایشوز کو, ٹیررزم کی آپ دیکھ لیں, ہم بار بار چیختے ہیں کہ خدا کے لیے یہ کینیٹک میجرز تو ضروری ہیں, لیکن آپ نے سافٹ میجرز, جب تک آپ روٹ کازز کو نہیں ایڈریس کریں گے, اٹس دا سیم وتھ ڈرگس, جب تک آپ ان کو نہیں ایڈریس, 1 اویئرنیس جب تک نہیں لائیں گے. ٹھیک, سو 1 از دیٹ, جو میں نے ولنریبلٹی کی بات کی, اویئرنیس سے آپ ڈینائل کو ختم کر سکتے ہیں. 2, تیسرا آ گیا فوکس اور امپلیمنٹیشن. آپ ڈیتھ پینلٹی کر دیں, کچھ کر دیں, دا پروفٹس آر سو ہائی دیٹ
they can buy your whole criminal justice system. They will buy your law enforcement, your border people, everyone they will buy. And they buy them. They are on their payrolls. 1. 2, they'll buy your judicial system, your prison system. ہمارا پرابلم پالیسیز کا اور قوانین کا نہیں ہے. 7-8 قوانین تو صرف ڈرگس کے موجود ہیں اس وقت. ڈرگس کے متعلق 7-8 قوانین. آپ کا امپلیمنٹیشن کا پرابلم ہے. آپ نے اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کو اتنا کمزور کیا ہوا ہے کہ وہ کسی کام کا نہیں رہا. تو اگر آپ سنگاپور اور UAE وغیرہ کی بات کرتے ہیں, ایک تو اتنے ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک. دوسرا, آپ کی جب تک ایفیشینٹ کرمنل جسٹس سسٹم نہیں ہوگا, ادھر بندہ پکڑا گیا, ادھر اس کو سزا ہوئی, اور ادھر لوگوں نے دیکھا کہ سزا ہوئی. So it is not the volume or magnitude of the saza that matters. It is the certainty کہ ہوگی. میں نے اگر ریڈ لائٹ کراس کی تو مجھے سزا ملے گی. کتنے ملے گی ڈزنٹ میٹر. لیکن ایگزیکیوشن میٹرز. ہاں, اگر میں 1 کروڑ روپے رکھ دوں کہ کسی نے ریڈ لائٹ کراس کی تو اس کا 1 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا, اور کسی کو جرمانہ نہیں ہوتا. سو امپلیمنٹیشن اور آپ کی پورے کرمنل جسٹس سسٹم کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے, ناٹ ہوائی. چلیں سر, تھینک یو سو مچ. بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ریئلی انجوائڈ دس کانورسیشن. انشاءاللہ اللہ پاکستان کے لیے بھی بہتر کرے گا, اور اس پرٹیکولر ایشو کو بھی سالو کرے گا. اللہ نہیں کرے گا, ہم کوشش کر سکتے ہیں. اس نے آپ کو کہا, اس نے آپ کو عقل, شعور, 2 آنکھیں, کان, ناک, ہاتھ, پاؤں, سب کچھ دیا, اور پھر کہا جا بیٹا یہ قوانین ہیں, مجھے بار بار مت بلاؤ. صحیح کہہ رہے ہیں. چلیں انشاءاللہ ہم بہتر کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel, and we will see you for the next podcast.